اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو ماہ رمضان المبارک میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بنیاد اختر طابہ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں بہار عبادت نامی اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا احتشام حیدر رضوی صاحب الہ آبادی، جن سے ہم رمضان کے متعلق کچھ سوالات کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت ہم اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے چند سوالات ہیں جس کا آپ انشاءاللہ مکمل جواب دیں گے۔ آداب سحر و افطار کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آداب سحر و افطار کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے سب کا، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد اور آل محمد اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اسلام میں سحری جو ہے، یہ اس کے لیے سب سے پہلے سحری کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ دین مبین اسلام میں سحری کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ سحری یعنی روزے دار ماہ مبارک رمضان میں اذان صبح سے کچھ پہلے اٹھے اور کچھ کھانا کھائے، کچھ پانی پیے، تاکہ کل کے لیے وہ روزہ رکھ سکے۔ تاکید بھی بہت کی گئی رسول بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اور انشاءاللہ بعد کے گفتگو میں اس کی فضیلت بھی بیان کی جائے گی۔ جی۔ سحری اس اعتبار سے مستحب ہے، اور کھانے کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان سحری جو ہے وہ اٹھے اور کچھ کھائے، کچھ پیے۔ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے یہ کھانا برکت کا باعث ہے۔ انسان چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ پیے، ایک خرما ہی کیوں نہ کھائے، یہ تاکید کی گئی ہے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے، بعض لوگوں سے سوال کیا کہ بھائی آج جو ہے وہ آپ روزے سے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے سحری نہیں کھائی تھی لہٰذا روزہ نہیں ہے۔ تو سحری کا روزے سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ اگر سحری آپ نے نہیں کھائی ہے تو روزہ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ سحری کھانا بنفس ہی عبادت ہے، بندگی ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ انسان اٹھے، اس کا اپنا ایک ثواب ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کردہ کوئی سحری نہیں کھا سکا ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر، اس کی آنکھ نہیں کھلی یا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ روزہ اس کو رکھنا ہے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور سحری جو ہے، ہاں بعض اوقات سحری کھانا واجب ہے۔ بعض فقہا نے اس امر کے اوپر تاکید کی ہے کہ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ اگر ہم سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جی، کیونکہ ضعف یعنی اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بھوک لگے گی، یا گرمی کا زمانہ ہے، پیاس لگے گی، تو کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ سحری کھائے تاکہ روزہ جو ہے وہ نہ چھوڑ سکے وہ۔ تو لہٰذا سحری جو ہے وہ اس کے کھانے کی تاکید ہے، اور انسان کو سحر کے وقت اٹھنا چاہیے تاکہ یہ برکت جو ہے، وہ سحر کی جو برکت ہے وہ اس کے شامل حال ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ خود سحر کے وقت اٹھنا یہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جی۔ تمام سال جو ہے سحر کے وقت اٹھنا، اذان صبح سے پہلے اٹھنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں
تو اس کی بہت زیادہ فضیلت کی بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ سحر کے وقت اٹھے، سحر خیزی، نماز صبح سے کچھ دیر پہلے اٹھے، اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے، استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی جو تعریف کی ہے، ان کے صفات بیان کیے ہیں، تو کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت اٹھ کر یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ سحری جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اس میں، اور وہ سحر کی جو برکت ہے وہ انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی ایک دعا ہے، 18ویں تاریخ کی دعا ہے، 18 رمضان مبارک کی یہ دعا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا جو ہے وہ نقل کی گئی ہے کہ جہاں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، پروردگار اس تاریخ میں ہم کو سحر کی برکتوں سے آگاہ فرما۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سحر کے لیے اٹھنا یہ اپنی جگہ کے اوپر جو برکتیں رکھتا ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اس برکات سحر سے ہمیں آگاہ فرما کہ اس کی جو ہے وہ برکتیں کیا ہیں۔ لہٰذا انسان ماہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھے، سحری کھائے، اور روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھائے۔ دیکھیے افطار اور سحری میں جو فرق بیان کیا گیا ہے، افطار کے لیے کہا گیا ہے کہ عجل، تاجل کرو، جلدی کرو، یعنی افطار میں انسان جلدی کرے، لیکن سحر کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں تاخیر کرو، دیر سے سحر کھاؤ، یعنی نماز صبح سے کچھ پہلے جو ہے وہ سحری جو ہے وہ کھاؤ، تاکہ دن میں، اچھا بہت واضح بھی ہے کہ دن میں تاکہ آپ زیادہ دیر تک، جب انسان روزے دار جو ہے وہ بھوک کے عالم میں ہے، پیاس کے عالم میں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب دیر میں سحری کرے گا تو اس کے اثرات جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ قائم رہیں گے اور باقی رہیں گے۔ اسی طریقے سے افطار کرنے کی بھی بہت تاکید ہے، اور افطار جو ہے اس وقت جو ہے اس کے آداب جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب افطار کرے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور دعا افطار بھی وارد ہوئی ہے، دعا افطار پڑھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرے، استغفار کرے، اور روزہ افطار سے پہلے سورہ مبارکہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے۔ روایت میں ہے کہ روزے دار کی دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے، یعنی وہ دعا کے جو مواقع بیان کیے گئے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں اور چند جگہیں ایسی ہیں، چند اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا مستجاب ہوتی ہے، ان میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب روزے دار جو ہے وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور افطار کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ لہٰذا روزے دار جو ہے وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، قریب ہوتا ہے اللہ سے۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا آپ نے جواب دیا مولانا صاحب۔ ہر چیز کی اہمیت رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی اہمیت، مثلا قرآن پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ انسان جو سوتا ہے اس کی سانس کا بھی ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ ہم کو، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اہمیت سحر و افطار کیا ہے؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سحر کھانے کی تاکید جو ہے وہ روایات میں کی گئی ہے، اس کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے۔ بے شک۔ اور سحر کے لیے جب انسان اٹھتا ہے، سحری کھانے کے لیے جب انسان اٹھتا ہے اور سحری کھاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے، ایک معنوی فائدہ ہے، ایک مادی فائدہ ہے۔ مادی فائدہ یہ ہے کہ انسان کھانا کھائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، پانی پیے گا، اس کی پیاس بجھے گی۔ اور معنوی فائدہ یہ ہے کہ سحری کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر صلوات پڑھتا ہے، سبحان اللہ، ملائکہ اس کے اوپر جو ہے وہ صلوات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑا انسان کا اور شرف کیا ہوگا سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ
جیسے مستغفرین کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ جو ہے وہ صلوات و سلام پڑھتا ہے، صلوات بھیجتا ہے ان کے اوپر، اسی طریقے سے جو لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی صلوات ہے، ملائکہ کی صلوات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے جو سحری کرنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ افطار جو ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ انسان جب افطار کرتا ہے تو کہا گیا ہے کہ حلال لقمے سے جو ہے وہ افطار کرے، بڑی تاکید۔ تو یہاں اس کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، کئی 100 گنا بڑھ جاتا ہے، روزے کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لقمہ حلال جو ہے وہ انسان کے گلے سے جو ہے وہ اترے گا تو وہ اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ یہ ماہ رمضان کا جو مقصد ہے، یہ روزے کا جو فلسفہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی بن جائے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب انسان حلال رزق جو ہے وہ اس سے روزہ افطار کرے گا، حلال روزی سے جو ہے افطار کرے گا۔ اور ماہ رمضان میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے اوپر کتنا اثر ہو رہا ہے اس روزے کا، سبحان اللہ، چونکہ بڑی اہم بات ہے، ہر انسان اس کا خود تجربہ کرے اور اپنے حالات سے ہر انسان خود واقف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس کی کوئی اور چیز جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی ہے، صرف بھوک ہے اور پیاس ہے، یہ جو ہے انسان اس کا احساس کرتا ہے، اور وہ معنویت، وہ قرب الہی، وہ نورانیت جو ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی بن جائے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان جو ہے وہ برائیوں سے رکنے لگے۔ کب؟ جب وہ حرام کاموں سے بھی اپنے کو بچائے گا، جب انسان اپنے کو حرام لقمے سے بچائے گا۔ لہٰذا افطار کے وقت انسان جو ہے وہ حلال، پاکیزہ، طیب و طاہر غذا جو ہے اس سے جو ہے وہ افطار کرے، ورنہ اگر لقمہ حرام انسان کے پیٹ میں پہنچ گیا تو پھر اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، رسول اور آل رسول کی احادیث کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اور روزے کا بھی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، نماز کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن برائیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ فلسفہ جو روزے کا ہے، مقصد جو روزے کا ہے، پاکیزگی کو پیدا کرنا، طہارت کو پیدا کرنا، نورانیت کو پیدا کرنا، کردار سازی، اس سے یہ انسان جو ہے وہ محروم ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لقمہ حلال جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ افطار کریں، ورنہ اگر لقمہ حرام انسان کے پیٹ میں پہنچ گیا ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر قرآن کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، حدیث کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو خطبہ دیا امام نے، آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، کہا دیکھو یہ جو میں خطبہ دے رہا ہوں حجت تمام کر رہا ہوں تمہارے اوپر، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانوانے والا نہیں تھا۔ میں حجت قائم کر رہا ہوں، لیکن معلوم ہے کہ میری بات کا تم پر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ جو ہے وہ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ جو ہے وہ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اگر روزہ بھی رکھے لیکن اگر مال حرام سے اور حرام کھانے سے یا حرام مال سے وہ کھانا آمادہ کیا گیا ہے اور اسے وہ کھاتا ہے تو پھر جو ہے وہ روزے کا فائدہ جو ہے جو ہونا چاہیے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا آداب افطار میں یہ ہے کہ انسان حلال پاکیزہ کھانوں سے جو ہے وہ افطار کرے۔ خاص کر کے روایات میں آیا ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خرما سے جو ہے وہ افطار کرتے تھے۔ خرما کا زمانہ جب ہوتا تھا، روایت میں خرما کا زمانہ ہو تو خرمے سے جو ہے افطار کرو، اور اگر خرما کا زمانہ نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے افطار کرتے تھے، یعنی سوکھے ہوئے خرمے سے۔ تو یہ بہتر ہے اور سنت ہے کہ انسان جو ہے وہ خرما سے افطار کرے، کھجور سے افطار کرے، یا میٹھی چیز سے جو ہے وہ افطار کرے۔ البتہ میٹھی چیز جو حلو کا لفظ آیا ہے روایت میں کہ افطار جو ہے وہ اس سے کرے، وہاں کہا گیا ہے کہ یہی وہ مٹھاس جو ہے کہ جو طبیعی جو مٹھائی ہے، مثلا شہد ہے، خرما ہے، اس سے جو مٹھائی بنی ہوئی ہو وہ جو ہے اس سے انسان افطار کرے، یا دودھ سے افطار کرے،
یا گرم پانی سے افطار کرے. ہر ایک جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ افطار کرتے تھے. مثلا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ دودھ سے جو افطار کرتے تھے. آپ کو دودھ جو ہے وہ پسند تھا. اچھا، اس کی ایک الگ بھی اہمیت ہے، یعنی یہ سب چیزیں کمزوری کو دور کرتی ہیں، اسی لیے شاید روایت میں تاکید کی گئی. اچھا مولانا صاحب، رمضان المبارک میں ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور یہ مثلا ہمارا مذہب اسلام یہ مساوات کا درس بھی دیتا ہے اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کے اوپر بہت تاکید کرتا ہے. ذرا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ ہم رمضان المبارک میں ضرورت مندوں کا خیال کیسے رکھیں. دیکھیے، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یوں تو انسان کو ہر مہینے میں اور ہر زمانے میں ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن خاص کر کے جب یہ ماہ مبارک رمضان آتا ہے ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہاں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے انسان جو ہے وہ مومنین کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ افطار کرائے، ان کی ضروریات کو پورا کرے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو افطار کرائے گا سبحان اللہ، تو پروردگار عالم اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور اسی طریقے سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی 1 سال کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی کے اندر اتنی طاقت نہ ہو، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہو اور وہ لوگوں کو افطار نہ کرا سکتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے کو بچاؤ. اللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر انسان کسی مرد مومن کو افطار کراتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو وہ اپنے کو آتش جہنم سے بچا رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے تم 1 دانہ خرما ہی کیوں نہ کھلاؤ اسے، آدھا خرما ہی کیوں نہ اسے کھلاؤ، یا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو 1 گلاس پانی تو پلا سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے. خاص کر کے افطار کا جو زمانہ ہے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ غذا پہنچائے، لوگوں کو جو ہے افطار کا انتظام کرے اور ان کی افطاری کا جو ہے انتظام کرے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع لیتے ہیں، اور ہم بہت بہت شکر گزار ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ کے کہ وہ ہماری اس بزم میں تشریف لائے اور سوالوں کے جواب دیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.